This program is sponsored by Keystone Contracting. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا قرآن کریم کے اندر جس طرح سے تعارف پیش کیا گیا ہے وہ تعارف بڑا قابل غور ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کا کیا انٹروڈکشن کروایا ہے اور اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کا تعارف اللہ رب العزت نے کن الفاظ کے ساتھ کرایا، یہ ہے اہم ترین قابل غور نقطہ۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 184 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ رمضان اور قرآن، اس نقطے کو دیکھتے جائیے گا، غور کرتے جائیے گا۔ سورہ دخان آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا بابرکت رات کے اندر۔ سورہ قدر آیت نمبر 2-3، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخرہ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل کیا۔ آپ اگر غور کریں تو ان 3 آیات میں اللہ رب العزت رمضان کا تعارف یہ کروا رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم کے نزول کا مہینہ رمضان کا مہینہ، اور اللہ رب العزت نے رمضان کا حقیقی تعارف ہی یہی کرایا۔ اور صرف یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، بلکہ آگے قرآن کریم کے مقاصد اور قرآن کریم کی صفات بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ 184 سورہ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے لیے یہ دستور حیات ہے، ہدایت کی کتاب ہے، واضح نشانیاں ہیں، قول فیصل ہے، تمام تنازعات اور جھگڑوں کے اندر فیصلہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہوگا۔ الفرقان، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس جگہ پر رمضان کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد خود قرآن کی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ قول فرقان ہے، قول فیصل ہے۔ ان آیات کا مجموعہ اگر سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے، رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا باقاعدہ دور فرمایا کرتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بجائے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا اور قرآن کریم کی دہرائی فرمائی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں مشرقی روایات، بزرگان دین کے اثرات، اولیاء کرام کا ایک خاص قسم کا گھریلو تربیتی اثر یہ تھا کہ رمضان کے اندر گھر کے اندر موجود ہماری نوجوان بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بڑی خواتین، ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بزرگ، حتیٰ کہ نوجوان اور چھوٹے بچے بھی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی مشغلہ رکھا کرتے تھے۔ مسجدوں میں نمازی جایا کرتے، لیکن وہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد گھر کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد کئی سارے نمازی، فجر کی نماز کے بعد کئی سارے نمازی، عصر کی نماز کے بعد باقاعدہ مساجد کے اندر رحل اور تختیوں پر بیٹھ کر گھنٹوں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ تھا قرآن کریم اور رمضان کا ایک گہرا رشتہ جو مسلمانوں کے دل دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا۔
اور چوکوں پر، گلیوں میں، مسجدوں کے باہر جب نوجوان گیدرنگ کیا کرتے، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے، تو باقاعدہ یہ مذاکرہ ہوا کرتا تھا اور اس بات کی بات چیت ہوا کرتی تھی کہ میرے اتنے سپارے ہو گئے، تم نے کتنے سپارے قرآن کریم کی تلاوت کیے، میں اتنی مرتبہ قرآن کریم کو ختم کر چکا، تم نے کتنی مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا۔ گھر کے اندر موجود ہماری نوجوان بہنیں اور ہماری مائیں وہ باقاعدہ ریس، جذبہ مسابقت کے اندر ہوتی تھیں، میرے اتنے سپارے مکمل ہو گئے، میں نے اتنے قرآن کریم پڑھ لیے، میں نے اتنے قرآن کریم پڑھ لیے۔ لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بہت ہی غم کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج موجودہ دور میں ہماری یہ مشرقی، روحانی، اسلامی تہذیب اور ہماری یہ ایک خاص قسم کی جو ایک ریت تھی، جو ہماری ایک خاص قرآنی ثقافت تھی، یہ ساری قدریں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اور خاص طور پر مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا باک نہیں ہے کہ جب سے سوشل میڈیا اور جب سے سوشل میڈیا کے مختلف قسم کے ذرائع ہر ایک کے بس کے اندر اور ہر ایک کے ہاتھ کے اندر اسمارٹ فون نے جگہ بنائی، اس وقت سے مسلمانوں کا ان دینی اقدار سے رشتہ مزید ڈھیلا اور کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ پچھلے سال ایک نجی ٹی وی چینل نے مجھ سے انٹرویو کے اندر باقاعدہ طور پر سروے رپورٹ پیش کی، اور وہ سروے رپورٹ یہ تھی کہ پوری دنیا میں مسلمان کون سے مہینے میں فیس بک کا، سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ فیس بک کی انتظامیہ کی طرف سے سروے کے نتیجے کے اندر جو رپورٹ شائع ہوئی ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ، عالم اسلام، اسلامی ممالک کے اندر مسلمان کمیونٹی سب سے زیادہ فیس بک اور سوشل میڈیا کا استعمال ماہ رمضان کے اندر کیا کرتے ہیں۔ یہ کتنے دکھ کا مقام ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یقیناً سوشل میڈیا، موبائل فون، جدید ذرائع اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، مگر ہاتھ میں تسبیح کی جگہ پر موبائل کا آ جانا اور ہر وقت آنکھوں کا قرآن کریم کی زیارت سے ہٹ کر اسمارٹ فون کی طرف متوجہ ہونا اور ہر وقت زبان، دل، دماغ میں سوشل میڈیا کے استعمال کے اثرات کا ہونا، قرآن کریم سے دور ہو کر کے ان اشیاء اور ٹیکنالوجی کے اندر لگے رہنا، یہ ہماری روحانیت کے لیے عظیم قاتل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہماری روحانیت پالش ہونے کے بجائے روحانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ہمارے جو تقوی، روحانیت اور جو بزرگی کی صفات اور جو خاص طور پر ہمارے اندر مختلف قسم کی جو صفات آ سکتی تھی، تواضع، عاجزی، توکل، انکساری، ذکر سے زبان کا ہر وقت تر رہنا، ہر وقت اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور درود پاک اور قرآن کی تلاوت سے زبان کے تر رہنے کے جو جذبات ہوا کرتے تھے، ایک خاص قسم کا ہمارے سماج کے اندر، مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر جو ماحول ہوا کرتا تھا، وہ ماحول اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے سرے سے اس ماحول کو پیدا کیا جائے۔ یاد رکھیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان نے غیر معمولی ترقی کی ہے، مگر روحانیت کے اعتبار سے ہم غیر معمولی تنزلی کی طرف ہیں، زوال اور پستی کی طرف ہے، اور یہی ہمارے اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ کے اندر بتایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور کا امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور وہ ایک ہی مسئلہ امت مسلمہ کا قرآن سے رشتہ کٹ چکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان دراصل عالم اسلام اور ایک مسلمان اور ایک مومن کا قرآن سے رشتہ قائم کرنے کا مضبوط ترین سورس ہے، سب سے زیادہ مضبوط ترین ذریعہ۔ اگر مسلمان کی زندگی کے اندر قرآن کریم سے رشتے کو قوی اور مضبوط کرنے کا ہے تو وہ یاد رکھیے وہ ایک ہی ہے کہ رمضان کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اور پھر یاد رکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ نے صرف تلاوت کا ذکر نہیں فرمایا، انزل فیہ القرآن نہیں فرما دیا، بلکہ جو آگے 3 باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے دستور حیات ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دستور حیات کب بنے گا؟ جب میں قرآن کریم کو کھولنے کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سمجھوں، اس کا معنی بھی سمجھوں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا مخاطبت فرمائی ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں،
جیتی جاگتی مشاہدے اور محسوس کی جانے والی زندگی کی گائیڈ بک ہے، مؤمنانہ دستور حیات ہے قرآن کریم۔ ترجمے، معنی اور تفسیر کے بغیر ہم قرآن کریم کے مقصود کو نہیں پا سکتے۔ 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ایک بزرگ کو، 80 سال ہو گئے ہمارے ایک بزرگ کو قرآن کریم کی مختلف 4، 8، 10، 15، 20 صورتیں مختلف نمازوں کی رکعتوں میں پڑھتے ہوئے، لیکن ان آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ان آیات میں، ہمیں کچھ ہوا تک نہیں لگی اس کی، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت کا معنی کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایاک نعبد وایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا معنی کیا ہے؟ کیا مکالمہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان میں معراج کے سفر میں، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اور یاد رکھیے محترم ناظرین، اگر نماز کو اور قرآن کریم کو اس کے ترجمے اور سمجھ اور فہم کے ساتھ پڑھا جائے، ادا کیا جائے، وہ غیر معمولی لذت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، واٹ از دا میننگ سمیع اللہ لمن حمیدہ؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس بندے نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ یہ ہے ترجمہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، سورۃ القریش کی ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ریاست کا اور اسٹیٹ کا پورا نظام بیان کیا ہے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، وہ رب جس نے بھوک کی حالت میں لوگوں کو کھانا دیا، وہ رب جس نے خوف کی جگہ پر لوگوں کو امن، چین اور سکون کی زندگی عطا کی ہے۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ اس سے اسٹیٹ کا، ریاست کا، ایک مملکت کا نظام سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک مملکت اور ایک ریاست اور ایک اسٹیٹ کا سسٹم ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سسٹم کے اندر لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوں، اس سسٹم کے اندر لوگوں کے لیے امن، خوف نہیں، جان کا امن، گھر کا امن، بچوں کا امن، عزت کا امن، پیسے کا امن، مال و دولت کا امن ہو۔ یہ ان 2 آیتوں میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان 2-3 آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں۔ بتائیے کیا ہم نے کبھی سورۃ القریش کو اس انداز کے اندر پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کے ترجمے پر غور کیا ہے؟ رمضان فہم قرآن کا مہینہ ہے، رمضان تدبر قرآن کا مہینہ ہے، رمضان ترجمہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان درس قرآن کا مہینہ ہے، رمضان بخاری کی روایت کے مطابق دہرائیے قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن کریم کے ساتھ اپنا قوی، مضبوط اور پختہ اور پائیدار رشتہ قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور سمجھ کے ساتھ کی جائے اور معنی کو سمجھ کر کے پڑھا جائے اور اس کے مفہوم کو ذہن کے اندر بٹھا کر کے پڑھا جائے تو پھر زندگی کے اندر ایک خوشگوار نبوی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے اعمال میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کی گفتار میں تبدیلی آ جائے گی، خدا کی قسم آپ کے لباس میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کی چال ڈھال میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا، ایک بالا ذہنیت، ایک اونچی ذہنیت۔ اور پھر قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الناس۔ الناس کا کیا معنی؟ یہ جو 4 صورتیں ہمیں یاد ہیں، چاروں قل جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں کیا پڑھ؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، لوگوں، الہ العالمین کی بات، تسخیر کائنات کی بات، پوری کائنات کو ٹارگٹ میں رکھنا، پوری کائنات کے اندر نبی کی دعوت کو پہنچانا، پوری کائنات اور پوری دنیا میں قرآن کریم کی دعوت کو پہنچانا،
ایک مومن مبلغ عالم ہوتا ہے، داعی اسلام ہوتا ہے، ترجمان قرآن ہوتا ہے۔ یہ ہے دراصل قرآن کریم کی یہ لارج اسکرین، اور یہ ایک بڑا تصور ایک مسلمان کے ذہن کو قرآن کریم اتنا کھول دیتا ہے، اتنی وسعت ظرفی پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم جا بجا سائنسی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ آسمان کے پیدا کرنے، زمین کے پیدا کرنے، رات آتی ہے اندھیرا آ جایا کرتا ہے، دن آتا ہے روشنی اور اجالا چھا جایا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں اور نشانیوں میں انسان کے لیے عبرت کا، انسان کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا درس انقلاب موجود ہے، خدائی نشانیاں موجود ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، لب والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لب والے، عقل والے، دماغ والے جو اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور رات کو کروٹیں لیتے ہیں تو بھی قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا ذکر ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یہ لب والے کون ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآنی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ارے یہ کسی بیالوجی، فزکس اور کیمسٹری کی بات نہیں ہو رہی، یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم قرآن کریم سے نکلے ہیں۔ قرآن کریم ان حقائق کو بیان کرتا ہے۔ کب مسلمان قرآن کریم کو اس نقطۂ نگاہ سے کھولے گا؟ کب مسلمان قرآن کریم کے ساتھ اس انداز کا رشتہ قائم کرے گا؟ اور معذرت کے ساتھ آج ہم نے قرآن کریم کو صرف اور صرف برکت کی کتاب بنایا، حالانکہ قرآن کریم کتاب برکت بعد میں ہے، کتاب تلاوت پہلے ہے، یہ کتاب ہدایت پہلے ہے، کتاب تلاوت بعد میں ہے۔ اور خود قرآن کریم اس کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کرتے؟ یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ اپنے دماغ کی رگوں کو استعمال نہیں کرتے؟ یہ جہنم کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھتے؟ کیا یہ سود خوری کی لعنت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر نہیں دیکھتے؟ کیا یہ پردے کے احکام کو قرآن کریم کے اندر نہیں دیکھتے؟ کیا قرآن کریم کے اندر اسلامی سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم کے اندر تجارت کے احکام بیان نہیں کیے گئے؟ کیا ایک اسٹیٹ اور ریاست مدینہ کا حقیقی تصور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمایا؟ جب قرآن کریم کے اندر عدالت کا تذکرہ ہے، کورٹ کا تذکرہ ہے، پارلیمان اور مجلس شورا کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کے اندر فیصلوں کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں تنازعات کی پنچایت اور جرگے اور عدالت کا باقاعدہ حکم موجود ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بزنس کے احکام بیان کیے گئے، سفر کے احکام بیان کیے گئے، شادی بیاہ کے احکام بیان کیے گئے، نکاح اور طلاق کے احکام بیان کیے گئے۔ یہ قرآن ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کب مسلمان قرآن کریم کو اس انداز میں لے گا؟ ہم نے تو صرف اور صرف قرآن کریم کو چومنے کی حد تک رکھا، یا تعویذ کی حد تک رکھا، یا دم کی حد تک رکھا، یا صرف اور صرف سپارے بانٹ کر ایصال ثواب کی حد تک رکھا۔ ٹھیک ہے، شرائط کے مطابق یہ سارے کام کیے جائے، جائز ہے، لیکن مقصود اصلی قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کریم کی تفہیم پیدا کی جائے، قرآن کریم کا معنی سمجھا جائے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت مجھ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مقصود کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کا مقصود، مخاطبت کا طریقہ، مخاطبت کا انداز کیا ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انتہائی سختی کے ساتھ وعیدیں بیان فرمائی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب نوشی کا اللہ رب العزت حرمت کا تذکرہ فرما رہے، جوئے اور قمار کا تذکرہ فرما رہے، سود خوری کو حرام قرار دے رہے، رشوت کو حرام قرار دے رہے، بت پرستی کو حرام قرار دے رہے، شیطانی عمل قرار دے رہے، اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک خاتون، میری ایک ماں اور بہن آواز کا ساؤنڈ کتنا رکھے، قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے۔
ولا تخضعن بالقول، اس عورت کا اصل مقصود، اصل مقام کون سا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، پردے کے احکام کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مولانا صاحب کا قول نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور بغیر کسی فرقہ واریت کے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کا کنسنسس اور اجماع اور اتفاق ہے قرآن کریم، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلافی نقطہ نہیں ہے۔ تو آئیے اس قرآن کریم کو سمجھیں، اس رمضان کو قرآن کریم کے فہم والا رمضان بنا دیں، اور اس کو اس طریقے سے ہم لیں کہ ہم تلاوت الگ سے کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ اور مفہوم الگ سے سمجھیں۔ اور اگر کوئی اردو پڑھا ہوا ہے، عربی نہیں جانتا، تو قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، اور ان تفسیروں کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھا جائے، اور ہم اپنے امام صاحب اور مسجد کے عالم دین کو قرآن کریم کے درس کی طرف متوجہ کریں، اور اپنے گھر کے اندر درس قرآن کا اہتمام کریں، اپنے دفتر کے اندر قرآنی آیات کا تذکرہ کریں، اپنی جاب پلیس پر ہم قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ کریں، اور اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بیان کریں، اور اپنی آل اولاد کے سامنے ہم قرآن کریم کو انڈر ڈیبیٹ لے کر کے آئیں، اور ہم باقاعدہ اپنے دسترخوان پر قرآن کریم کی آیات کو پیش کریں۔ اس طرح سے جب تک ہم قرآن کو مذاکرے کی کتاب نہیں بنائیں گے اور ہر وقت کے تذکرے کی کتاب نہیں بنائیں گے، ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ خوشگوار نبوی انقلاب کا راستہ قرآن کریم سے پھوٹتا ہے۔ قرآن کریم دراصل نبوی انقلاب کی پہلی بنیادی اور اہم ترین کتاب ہے، یہ ہے قرآن کریم، اور اس کو صحابہ کرام نے اسی انداز کے اندر لیا تھا۔ اور یہ جو پوری دنیا کے اندر، کبھی سوچے نا ذرا اس بات کو کہ یہ پوری دنیا میں شام، افریقی ممالک، افغانستان تک، ایران کے جزیروں تک، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک، قسطنطنیہ تک، غرناطہ تک، الحمرا تک، اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 92 لاکھ مربع میل، اور خدا جانے کتنے کتنے ممالک اور درجنوں مملکتوں تک یہ قرآن کریم پہنچتا چلا گیا، اور یہ صحابہ کرام قرآن کریم کو لے کر کے چلتے چلے گئے اور پہنچا دیا پوری انسانیت تک قرآن کریم کو، اور یہ کلام الناس، کلام اللہ کو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ یہ ہے دراصل وہ روح جس کو اللہ رب العزت نے خود باقاعدہ سورہ مائدہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر کئی جگہوں پر بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ قرآن کریم آپ کی طرف نازل ہوا، اور اسے انسانیت تک پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ نے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے قرآن کریم کو انسانیت تک نہ پہنچایا تو آپ نے نبوت کا گویا حق ہی ادا نہیں کیا، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا داعی بن کر کے رمضان گزارا جائے، قرآن کریم کا ترجمان بن کر کے، قرآن کریم کا مبلغ بن کر، محافظ بن کر کے، قرآن کریم کا آپ باقاعدہ ایک ایسا داعی بن جائیں کہ آپ کے جسم اور آپ کی گفتگو اور آپ کے وجود سے ہر وقت دعوت قرآن ملتی ہو، اور قرآن کریم کی دعوت کا آپ ذریعہ بن جائیں۔ قرآن کریم اور رمضان کو اس انداز کے اندر اگر اپنی زندگی کے اندر ہم اختیار کر لیں تو پھر دیکھیے کہ ہماری عام 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر بھی کیسے قرآنی اثرات پیدا ہوں گے، اور کیسا خوشگوار نبوی اثر پیدا ہوگا۔ اور یہی دراصل ایک مومن کی ڈیوٹی اور فریضہ اور اس کی ذمہ داری ہے، یہی مسئولیت ہے، اور اسی کا روز قیامت کے اندر سوال ہوگا، اور یہی دراصل وہ سوال ہے جس کا قبر اور حشر کے اندر ہم سے سوال ہوگا۔ تو اس رمضان کو دراصل ایسا ہی رمضان بنا لیجئے کہ یہ رمضان ہمارے قرآن کریم کے ساتھ مضبوط اور قوی اور پختہ اور پائیدار رشتے کو قوی کرنے کا اور پکا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر یاد رکھیے، جب ہم ایک مرتبہ داعی قرآن بن گئے، ہم ایک مرتبہ مبلغ قرآن بن گئے، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی بات کرنے والے سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ براہ راست ہم پر اللہ رب العزت کی شفقت والا ہاتھ آئے گا،
براہ راست ہم اللہ رب العزت کی ڈیوٹی انجام دینے والے بن جائیں گے، ہم اللہ رب العزت کے اس دین کے نوکر بن جائیں گے اور ہم اس کے غلام و خادم بن جائیں گے، اور یہی ایک مؤمنانہ زندگی کی اصل مقصودی منزل ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی انداز کے اندر یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔